تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، کافروں کے خلاف فی الوقت ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ مسلمان جب دین میں جاتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی نہیں کرتے۔ اس 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں حکم یہ دیا گیا تھا مکے کے اندر کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، یعنی کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الوقت صبر کے ساتھ چلو، کیونکہ ٹیم بڑی مختصر تھی۔ اگر وہ ایکٹیو ریزسٹنس کرتے تو یہ خطرہ تھا کہ کافر مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وحی خفی کے ذریعے، یعنی نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بات پہنچا دی۔ ظاہر قرآن میں کہیں یہ آیت نہیں ہے کہ جہاں پر واضح حکم ہو نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے کافروں کے خلاف پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے۔ یہاں اس چیز کا ذکر آیا کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا۔ وہ کہاں دیا تھا؟ وہ نبی علیہ السلام کو وحی خفی کے ذریعے۔ یہ آیت بھی ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام پہ وحی جلی کے علاوہ بھی وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی آپ علیہ السلام کے دل کے اوپر، ورنہ تو قرآن میں کوئی آیت ایسی ہونی چاہیے تھی جس میں یہ آیت میں موجود ہوتا کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، کافروں کے خلاف فی الوقت ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اشارتاً تو کئی ایک چیزیں قرآن میں موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے آپ اعراض کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، لیکن ان الفاظ کے ساتھ کہیں قرآن میں آیت نہیں ہے کہ کافروں کے خلاف آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ وحی خفی کے ذریعے یہ چیز بتائی گئی، اور اصحاب کو جن کے اوپر ظلم ہو رہے تھے ان کو حکمت یہی سجھائی گئی کہ اب آپ نے اس کے اگینسٹ کوئی ریٹیلیٹ نہیں کرنا، ورنہ اس کا نیگیٹو رزلٹ نکل سکتا ہے۔ مختصر جماعت ہے، جب تک کہ آپ کے ہاتھ مضبوط نہ ہو جائے، اور مدینہ شریف میں جا کے ذرا یہ ہاتھ مضبوط ہوئے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ہم نے مکے میں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، ورنہ آپ یقین کریں یہ جو کافر مسلمانوں پہ تکلیفیں ڈھا رہے تھے، ایک شخص کو جب آپ مارتے پیٹتے ہیں کچھ تو آگے سے وہ ریزسٹنس کرتا ہی ہے نا۔ چلیں اگر 10 بندے اسے مار رہے ہیں تو 1-2 کو تو وہ بھی مارنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہ کیا ہوتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ریت پہ لٹایا گیا تو وہ لیٹ گئے ہیں، ان کے اوپر پتھر رکھا گیا ہے تو وہ رکھنے دے رہے ہیں، اور زبان سے کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں کر رہے۔ آپ ایک بلی کو بھی اگر کمرے میں بند کر دیں نا تو وہ بھی ریٹیلیٹ کرے گی، تو انسان تو پھر بہرحال انسان ہے۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے اوپر جب وہ گرم سلاخیں پھیر رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم کی چربی پگھل کے وہ سلاخیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، تو اس تکلیف کے دوران وہ ریئیکٹ تو کر سکتے تھے، ظاہر ریئیکٹ کرتے تو وہ ان کو مار بھی دیتے۔ حکم یہ تھا کہ اپنا صبر پیش کرنا ہے تاکہ کافروں کے اوپر یہ دھاک بیٹھ جائے کہ مسلمان جب دین میں جاتے ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی نہیں کرتے۔ اسی کو پیسیو ریزسٹنس کہا گیا، یہ مکی دور کی ریزسٹنس تھی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ بھی حکم تھا کہ نماز کو قائم رکھو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جب مکی دور میں بات ہو رہی ہے نا نماز کو قائم کرنے کی، تو اس سے مراد صرف ایک رات کی نماز ہوتی تھی۔ 5 وقتہ نمازوں کا شیڈیول جو ہے وہ مکی دور کے اندر نہیں تھا۔ بالکل مکی دور کے اینڈ پہ جا کے واقعہ معراج ہوا ہے جس میں 5 نمازیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ پہلے قیام اللیل ہوتا تھا، رات کا قیام ہوتا تھا، جس کا ذکر سورۃ المزمل میں ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات کے قریب قیام کریں یا اس سے تھوڑا سا بڑھا لیں آپ، یعنی اب آدھی رات کا قیام تو آپ سمجھ لیں یہ 5 نمازوں سے بھی مشکل کام تھا۔ 5 نمازوں کی تو فرض رکھتا ہوں کہ آپ ساری ڈیوریشن بھی جمع کریں تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتی، اور آدھی رات کا قیام، سردیوں کی راتیں تو 12 گھنٹے کی بھی ہوتی ہیں، اتنی لمبی راتیں۔ گرمیوں کی بھی اگر مختصر رات بھی لگائیں تو 4-5 گھنٹے کا تو کہیں قیام نہیں کیا۔ تو اس وقت یہ قیام اللیل تھا، اسی میں صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے اور وہ یاد کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں کی کرائمنگ بہت تھی، کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، تو ان کی ساری ایفرٹ ہوتی تھی کہ سن کے چیزوں کو زبانی یاد ہے۔ وہ ساری ایفرٹ اس کے اوپر پٹ کیے ہوئے تھے۔ تو خود بخاری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی 80 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر قیام میں یاد کی، یعنی مکی دور کے اندر انہوں نے اتنی صورتیں یاد کر لی تھی۔
کچھ میجورٹی مکی دور میں اور کچھ مدنی دور میں، کیونکہ 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی ہے، 2/3 قرآن مکی ہے. ہجرت مدینہ سے پہلے 2/3 حصہ قرآن کا نازل ہو چکا تھا، 1/3 حصہ جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہے. تو نماز قائم کرنے سے مراد یہ والی نماز تھی. اور جب زکوٰۃ کی بات آئے تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس طریقے سے زکوٰۃ کا سسٹم تو اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. تو زکوٰۃ سے مراد صدقہ اور خیرات بھی ہو سکتا ہے اور تزکیہ نفس بھی مراد ہو سکتا ہے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حکم دیا گیا تھا نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور جب اب ان پر قتال فرض کیا گیا ہے، یہ جہاد کی بات نہیں ہو رہی، قتال کی ہو رہی. قتال ہوتا ہے آرمڈ کنفلکٹ، جہاد بالسیف کو کہتے ہیں قتال. جہاد تو آپ اپنے نفس کے خلاف بھی جو چلتے ہیں وہ بھی جہاد ہے. قرآن میں تو کہا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں. تو قرآن کے ذریعے جہاد کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلنا، طاغوت کے خلاف چلنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ سب جہاد ہے. لیکن اسی میں ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ ہے قتال. یعنی آپ میدان جنگ میں بھی اپنے دین کی حقانیت کے لیے اتر آئیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی آپ سٹیک پہ لگا لیں، اسے کہتے ہیں قتال. تو یہاں پہ قتال کا لفظ ہے. جب ان پر قتال فرض ہوا، یعنی مدینے میں اب اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ اب قتال کر سکتے ہیں. یعنی اب جو آپ کو مکے میں شوق تھا کافروں سے لڑنے کا، تو اللہ تعالیٰ اب وہ شوق پورا کرے گا، تو لڑائی کے لیے اب آمادہ کرنا ہے. لیکن ہوا کیا؟ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو تم ہی میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ ویسے یعنی نعرے مارنے تو آسان ہوتے ہیں، جب موت سامنے آتی ہے نا، تکلیف سامنے آتی ہے، تو پھر بہت کم لوگ ثابت قدمی دکھاتے ہیں. سورہ ال عمران کی کمنٹری میں بھی ہم نے غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں سنا تھا نا کہ اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے، اب موت سامنے آئی ہے جبکہ تم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو، تو اب پتہ چلا ہے کہ موت یعنی کتنی بھاری چیز ہے. اب تم اس سے کراہت محسوس کر رہے ہو. او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا نا، بندے تو سامنے نظر آ رہے ہیں. وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم پہ تو نے قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ہم نے تو نے مہلت دے دی تھوڑی دیر تک کے لیے. یعنی اتنی بھی کون سی جلدی ہے؟ ٹھیک ہے کوئی آگے معاملات سیدھے ہوں، پہلے جوش اور بعد میں وہی لوگ جو جوش دلانے والے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ذرا کوئی صاحب نہ ڈرو جی، اتنی بھی کوئی ڈیڑھی جلدی ہے. تو لوگ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے ہیں. اچھا اب یہ آیات ظاہر ہے کہ اسپیسیفکلی منافقین کے بارے میں تو نہیں ہے، کیونکہ مکے میں تو منافق نہیں تھے. اب ہمارے اہل سنت کے ہاں جب قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یہ منافقین کے بارے میں، حالانکہ منافقین کے بارے میں تو یہ تو مکی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، اب تمہیں قتال کا کہتے ہیں، تو تم میں یہ ایسا گروہ موجود ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سارے مسلمان ایک لیول کے نہیں ہوتے. مکے میں بھی سب لوگ ایک ایمان کے لیول کے نہیں تھے، کچھ اعلیٰ ایمان والے تھے، کچھ کمزور ایمان والے تھے. پھر مدینے میں بھی آ کے اگر مدینے کے بھی کوئی مسلمان اس میں مراد دیے جائیں تو اس میں بھی سب ایک لیول کے نہیں تھے. جن کی اتنا تزکیہ ہوا ہو ان کو اب مشکل نظر آ رہی تھی. تو اہل سنت کی طرف سے یہ یعنی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اہل تشیع جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن انصاف کرتے وہ کہتے ہیں کہ سارے صحاب کے بارے میں نہیں، جو بیچ میں سے کمزور ایمان والے تھے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ والا معاملہ تو موجود تھا. یہ تو جب تکلیف سامنے آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے اکثر جو حدیث بیان کی ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم کی، جو غزوہ خندق کے موقع پر وہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو آپ نے دیکھا ان کے لیے کتنا مشکل وقت تھا. رازدار رسول ہیں، کامل الایمان مومن ہیں. تو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ کچھ تابعین آ کے کہتے ہیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، قتال کرتے تھے، کاش ہم نے بھی وہ زمانہ پایا ہوتا تو ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے. تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ سخت سردیوں کی رات تھی غزوہ خندق کے موقع پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے
جو اس وقت اٹھ کر کافروں کی جاسوسی کر کے ان کی خبر مجھے دے اور قیامت والے دن میرا ساتھ اسے نصیب ہو. یہاں تو میرے لیے تقریباً سارا پاکستان ہی کھڑا ہو جاتا, اس لیے کہ نہ تو جانا ہے نہ کھڑا ہونا ہے کی ضرورت ہے. اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے یہ واقعات سنانے ہیں. تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نہیں کھڑا ہوا. نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی کہ کون ہے کہ جو اس وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے سردیوں کی رات میں, اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ اسے نصیب ہو. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ساتھ, شفاعت, جنت الفردوس میں حضور کا ساتھ. کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا. چوتھی دفعہ حضور نے کہا حذیفہ, تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اب تو اٹھنا پڑے گا, اب تو اسپیسیفکلی حکم, اب تو ایمان والا معاملہ ہے. پہلے تو کوئی بھاگنے کی گنجائش تھی کیونکہ جنرل حکم تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ کافروں کی جا کے جاسوسی کر کے مجھے خبر دو, اور دیکھنا کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی ہے کہ ہمارے لیے بعد میں تم مصیبت کوئی کھڑی کرے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو اس وقت بڑے بوجھل دل کے ساتھ اٹھا, لیکن جیسے ہی اٹھا تو مجھے ایک نہ نظر آنے والا کمبل جس طرح کے اڑا دیا گیا, وہ گویا کہ میں ایک گرم حمام میں داخل ہو گیا. یعنی یہ ایک معجزہ ظاہر ہوا اللہ کی طرف سے. اور کہتے ہیں میں اسی طریقے سے باہر نکل گیا, مجھے کوئی ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے, مجھے یوں لگ رہا ہے جس طرح میں گرم حمام کے اندر کسی کنٹرول انوائرمنٹ میں چل رہا ہوں. حتیٰ کہ میں نے کافروں کو دیکھا کہ وہ رات کے وقت اپنے نیزے اور تیر وغیرہ اور تلوار وغیرہ یہ تیز کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے تو ابو سفیان میرے تیر کے نشانے پہ بھی آ گیا, اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کا کام تو ختم کروں نا, کیونکہ وہ سردار تھا کافروں کی طرف سے. پھر مجھے حضور کی نصیحت یاد آئی کہ کوئی نواں موازنہ کھول کے آ جائے, تو میں پھر رک گیا. کہتے جب میں واپس آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں جیسے ہی حاضر ہوا, رپورٹ کیا, تو دوبارہ سے مجھے جو ہے نا ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. یعنی باہر گرمائش میں تھے, اندر آ کے ٹھنڈ, کوئی معجزہ تھا. کہتے ہیں کہ میں جب مجھے ٹھنڈ لگی تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر ڈال دی, اور وہ کہتے ہیں بس وہ چادر ڈالنے کی دیر تھی, مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا. پھر جب فجر کا وقت ہوا تو حضور نے مجھے جگایا کہ حذیفہ اٹھ جاؤ. یعنی وہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی شفقت فرمائی کہ دنیا میں ایک انعام دیا, ان کو چادر بھی دے دی. بہرحال یہ صحیح مسلم کی حدیث غزوہ خندق کے کانٹیکسٹ میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بات کرنا آسان ہے, دین کے لیے تکلیفیں اٹھانا بہت مشکل کام ہے. آج جہاد اور قتال کے واقعات لوگ کتنے مزے لے لے کے سناتے ہیں. ابھی یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے نا, ابھی یہ 17 رمضان آئے گا تو آپ غزوہ بدر دیکھیں لوگ کس طرح بیان کر رہے ہیں, جیسے کہ آج ہی اگر بدر دوبارہ ہو تو یہ سب سے آگے ہو, لیکن کوئی آگے نہیں. ہم لوگ تو معاشرے کی ڈر کی وجہ سے سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارا معاشرہ ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنا لیتا ہے, رشتہ دار بنا لیتے ہیں. ایون بے نمازی بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ تنو کیا ہو گیا. تو عقائد کی اصلاح اور سسٹم کو للکارنا, شرک کے اوپر بولنا, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو بہرحال جب مصیبت کا وقت آتا ہے اس وقت ذرا پرابلم اور کھڑی ہو جاتی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, حضرت سہل ابن سعد الساعدی, یہ شروع کے مسلمانوں میں سے, بدری اصحاب میں سے, اور یہ آخر میں جو فوت ہوئے اصحاب ان میں سے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے دور پایا. تو جب لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے نا, تو یہ بیت اللہ میں بیٹھ کے لوگوں کو نبی علیہ السلام کی باتیں سنایا کرتے تھے. ظاہر اس وقت تابعین تھے, دور دراز سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے. جو کوئی 2-4 اصحاب رسول بچ گئے ہیں ان کی زیارت کریں, صحبت کریں, ان سے باتیں ڈائریکٹ سنیں. تو چونکہ آل امیہ کا دور تھا اور ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا, تو سہل ابن سعد الساعدی خانہ کعبہ شریف میں بیٹھ کے حاجیوں کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو زخم لگا اور آپ کے یہ نیچے کے دانت شہید ہو گئے, تو کون تھا جو نبی علیہ السلام کے زخم کو دھوتا تھا اور کون مرہم پٹی کر رہا تھا. پھر وہ کہتے تھے اللہ کی قسم سیدنا علی ابن ابی طالب ایک ڈھال میں, اس ڈھال کو الٹا کر کے, اب وہ ڈھال ہوتی ہے نا وہ جو تلوار سے بچنے کے لیے, اس کو اگر الٹا کریں تو اتنا بڑا ایک وہ پانی کا آپ سمجھ لیں برتن بھی بن جائے گا, کیونکہ وہ اس میں پیٹ نکلا ہوتا ہے, ایسے کرویچر ہوتی ہے اس کے اندر.
وہ پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ جو ہے اس میں سے پانی لے کر نبی علیہ السلام کا زخم دھو رہی تھی، اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جو ہے اس کو جلا کے اس کی راکھ نبی علیہ السلام کے زخم پہ رکھی، اور پھر وہ خون رسنا بند ہوا۔ اور ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ خون آپ کا بہہ گیا تھا کہ بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی تھی، جس پہ وہ پھر آیت سورہ آل عمران کی بعد میں اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کے طور پہ نازل کی نا 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں، ترجمہ یہ کرتے ہیں، یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں یعنی شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو کوئی تم میں دین سے الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے کی اہل ایمان کو۔ تو یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی، اور اسی موقع پہ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جب بھگدڑ مچی، اس میں بھاگنے والوں میں وہ بھی شامل تھے، لیکن پھر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف بھی کر دیا۔ ہم یہ چیز کو کرٹیسزم کے لیے بیان نہیں کر رہے ہیں، آج کی ڈیٹ میں تو معافی ہو چکی، لیکن اس وقت میں بتا رہا ہوں اس وقت بھی سب لوگوں کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں سب سے مشکل وقت نبی علیہ السلام پہ تھا، کیونکہ ان کی ٹارگٹ تو حضور کی ذات تھی نا۔ اس مشکل وقت میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ ہیں اعلیٰ ایمان والے لوگ، اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ نبی علیہ السلام کے اہل بیت، سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہے، سیدنا ابوبکر عمر بھی تھے۔ یہ جو رافضی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ وہ بھاگے تھے، وہ ان میں شامل نہیں تھے۔ جتنی بات درست ہے درست ہے، البتہ ظاہر ہے کہ جس طریقے کا ساتھ نبی علیہ السلام کا اہل البیت کر رہے تھے وہ ظاہر ہے کوئی کر بھی نہیں سکتا نا۔ اس کی جینون ریزن ہے کہ اولاد سے زیادہ ماں باپ کا غم کسی اور کو ہو نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ السلام تو ایک باپ کی جگہ تھے حضرت علی کے لیے، پرورش کی بھی تھی، سیدہ فاطمہ تو ویسے ہی بیٹی تھی۔ تو اس مشکل وقت میں بھی سب لوگوں کا ایمان ایک لیول کا نہیں تھا۔ یہ بات کرنا آسان ہوتی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا ورڈکٹ دے رہا ہے کہ جب قتال تم پہ فرض کیا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں، تو تم میں ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اور الٹا وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ لوگوں کے سامنے تو نہیں کہتے ہوں گے، دل ہی دل میں وہ کہتے ہوں گے کہ یہ قتال کی ازمائش ہم پہ آ گئی۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، تھوڑی ہمیں اور مدت دے دیتا یا موت تک کے لیے مہلت دے دیتا۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی فرما دیجئے کہ دنیا جو برتنے کی جگہ ہے نا یہ تو ہے ہی تھوڑی، کیا اگر قتال میں شریک نہیں ہوگے تو موت نہیں آئے گی؟ ضروری ہے کسی شخص نے میدان جنگ میں ہی مرنا ہے، اور کسی وجہ سے بھی، کسی بیماری سے، کسی ناگہانی آفت میں وہ مر سکتے ہیں۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت تو بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کیا۔ یعنی مسلمان نے آخرت اورینٹڈ ہونا ہے، دنیا اورینٹڈ نہیں ہونا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور وہاں تم پر کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا۔ دھاگے کے برابر بھی، کھجور کی گٹھلی کے اندر وہ جو ایک ہلکا سا دھاگا نکلتا ہے نا، اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پوری ایفرٹ پٹ کر دے اور رزلٹ زیرو آئے، دنیا کی اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو وہی پھل ملے گا۔ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ یہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے۔ دنیا میں کوشش کرنے سے مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا۔ کتنے سائنٹسٹ ہیں پوری پوری زندگیاں انہوں نے وقف کی ہیں کسی بیماری کی ویکسین تلاش کرنے کے لیے، ان سے نہیں ہوئی ہے، حادثاتی طور پہ کسی دوسرے سے ہو گئی ہے۔ لیکن آخرت جس نے محنت کی دنیا میں آخرت کمانے کے لیے، آخرت اس کی گارنٹیڈ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ آخرت میں نے جو گارنٹی کی ہے تمہیں، وہ تمہیں ملے گی۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ یار جس نے دنیا میں بھی
جو ہے وہ انسان محنت کے بعد بھی زیرو رزلٹ نکلتا ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ جو دنیا میں ایفرٹ پٹ کرے گا اس کو اس کے حساب سے آخرت ملے گی. یہ اللہ نے طے کر دیا. اب ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 78. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، یدرکم الموت، موت تمہیں آ کر نہیں. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں بھی تمہیں آ گئی. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یعنی دنیاوی طور پہ کوئی شخص مضبوط قلعے میں آ جائے کہ مجھے کو مارنے کے لیے اندر نہیں آئے گا. سر باہر سے تو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے. ہارٹ فیلئر، کڈنی فیلئر، کینسر، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. باہر کی ٹریفک کو تو کسی حد تک آپ مینج کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر چل رہا ہے تو اتنا کمپلیکس نظام ہے کہ ذرا سی بھی آپ کی صرف جو سیلز کی خلیوں کی ڈسٹریبیوشن ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے کینسر بن جاتا ہے. اس کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے؟ کتنی ینگ ڈیتھز آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں. 25 سال کا لڑکا تھا، 30 سال کا لڑکا تھا جی ہارٹ فیلئر سے مر گیا جی. یہ بھی جو افنان بھائی بتا رہے تھے ان کے دوست، سحری کر کے سوئے اٹھے ہی نہیں. 27-28 سال عمر ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو ٹائم دیا ہے وہ، لہٰذا جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ایمان والے شخص کے لیے، اس طرح بالکل اس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ جو رات باہر ہے قبر کی وہ اندر نہیں ہے، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہے. ایک لمحے، قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ہے کہ جب موت آئے گی ایک لمحے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. پھر سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، جب منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ جاؤ، نہ یہ جاتے اور نہ یہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے کوئی موت ٹال سکتا ہے؟ تم لوگ بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اور تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قتال میں نہ جانے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو. اگر تمہاری موت بھی اللہ نے مقدر کی ہوتی تو تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی. نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی تھی. کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگلے دن ہم نے ان کی لاشیں ایکزیکٹ انہی جگہوں پہ دی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کل یہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی. وہ اللہ نے ان کا موت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا، تو نبی اسلام کو بتا دیا، آپ نے اپنی امت تک وہ پیغام پہنچا دیا. یہاں پہ اگر وہ کہتا بھی ہے نا جی کہ جی وہ جی جڑی رات قبر ہے وہ باہر نہیں، جڑی باہر ہے اندر نہیں ہے، یہ اکثر وہ بدماش گنڈے اور ڈان کہہ رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں اپنے دوسرے جو مقابل ڈانوں سے بچ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں اور جی جڑی لہی ہے نا جی وہ تو پوری کرنی ہے نا جی، انج تے نہیں کو مار سکتا. پھر ساتھ یہ بھی جملہ بولیں گے کہ جی وہ جو ہے نا مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ ذات بڑی ہے. او بھائی مارنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، بچانے والی بھی اللہ کی، کوئی بڑی نکی نہیں ہے، ایک کی ذات ہے جو مارتی بھی ہے بچاتی ہے. لیکن ظاہر وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو نہیں مار سکتا، تو بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہونا تو چاہیے اس کی بقیہ کی زندگی پھر دین کے مطابق گزرے. بقیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر 4-5 گنڈے اور اکٹھے کر کے اپنا بدلہ اتارتا ہے اپنے مخالف سے، یہ رزلٹ نکالتا ہے اس سے. حالانکہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو رات قبر میں وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں، اس کے بعد پھر اس کی زندگی چینج ہونی چاہیے نا، اسے اپنی موت اتنی سامنے دے کہ اسے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے نا. لیکن وہ سورۃ الانعام میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں نا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا تب بھی یہی کام کریں گے. یہ ہم نے سر خود دیکھا ہے، یہ آبزرو کیا. میرے اپنے آفس کے کولیگ ایک دفعہ کراچی سے فلائٹ لے کے تو وہ آ رہے تھے اسلام آباد، تو راستے میں کافی زیادہ موسم خراب ہو گیا. تو اور آپ کو پتہ ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تو جہاز تو پھر ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے نا، تیز ہواؤں کے اندر اس کو آپ لینڈ نہیں کروا سکتے، اور اڑے گا بھی تو کتنی دیر اڑے گا. ایسی جگہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ موسم ٹھیک ہو، اور ادھر پہنچنے سے پہلے اگر فیول ختم ہو گیا پھر تو جا کے وہ جنت یا جہنم میں ہی لینڈ کرے گا، دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس جو
لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی موسم خراب ہو گیا تو وہ پھر جہاز دوبارہ اٹھا لیا اس نے، پائلٹ نے، لیکن وہ جہاز قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور آپ کو پتا ہے وہ پھر اچانک جو ہے نا کافی زیادہ گہرائی پہ وہ نیچے آتا ہے جہاز، یعنی ہوا میں اگر وہ سپوز تقریباً یہ 747 تو 10 کلومیٹر ہائٹ تک اڑتا ہے، تو وہ ایک کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک دم نیچے آتا ہے۔ وہ جب ایک دم نیچے آتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو آپ جا کے تو جہاز کی چھت سے جا کے لگے گا، تو وہ بیلٹ پہلے بندھوا لیتے ہیں، اور پھر وہ اتنی زور سے کانپتا ہے، یہ تو میں نے خود بھی چائنا کی فلائٹ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں پاکستان سے چائنا جاتے ہیں، اتنی زور سے کانپتا ہے وہ جہاز کے لگتا ہے کہ وہ یہ ابھی ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ وہ ویسے تو انہوں نے ظاہر ہے وہ ہمارے علماء کرام نے تو نہیں بنایا ہوا کہ نہ خالص ہو، وہ یعنی بڑا صحیح ڈیزائن کیا ہوتا ہے انجینئرز نے، اور اس کے اندر پوری ایک شاک ابزارو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہلتا بھی رہنا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں کافی ٹرسز لگا کے لچک موجود ہوتی ہے۔ بہرحال پھر بھی جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ سارے لوگ تو سائنسدان تو نہیں بیٹھے ہوتے، ہاں، اور لگتا ہے کہ جناب ابھی جان گئی کہ تو وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس طرح لوگ کلمے پڑھ رہے تھے اور جناب چیخو پکار استغفر اللہ، جیسے کہ ابھی اگر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیجے، کیونکہ اب تو ان کے آخری وقت کے قریب آیا ہوا تھا نا، انہوں نے تو یہ کنکلوڈ کر لیا، تو یہ اب جاتے ہی جو ہے نا ادھر سے مطلب سیدھا گھر نہیں جائیں گے، یہ مسجد میں جا کے پہلے وہ سنت والے 2 نفل پڑھیں گے جو سفر سے واپسی میں پڑھے جاتے ہیں، اور جتنی بے پردہ عورتیں اتریں گی یہ اتر کے اب جا کے پردہ یعنی وہ بلکہ یہ جہاز میں بیٹھی ہوں گی اور موبائل پہ کہیں گی کہ جی برقع جو ہے خرید کے لے کے آؤ، ادو تک میں لینا ہی نہیں جہاز تو جدو تک کہ منو کو برقع نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو وہ جہاز میں پہلے نماز پڑھیں گے تب نیچے اتریں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا، اس ٹائم چیخیں ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ جناب گئے کہ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں خیر وہ سٹیبل ہوا، وہ سیالکوٹ لے گئے اس جہاز کو، تو وہ جب اتارا تو جناب اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں جی ہمیں جہاز سے باہر نکالیں، لیکن جہاز کا تو اصول ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جدھر کی سواری ہے وہی اتاریں گے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، جب موسم ٹھیک ہو تو دوبارہ اڑیں گے۔ اب جو موت سامنے دیکھ کے ایک مرتبہ سے لینڈ کیا ہو، وہ کہتا ہے جی جناب تو وہ بتا رہے تھے کہ جہاز میں جناب انہوں نے منتیں کی، اب لاہور کی سواریاں تھیں جو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ہمیں یہاں پہ اتار دیں، اسلام آباد پشاور کی سواریاں بھی تھی، وہ کہہ رہی تھی سیالکوٹ سے جناب ہم کئی لوگوں نے کہا اسی پیدل چلے جائیں گے جناب، سانو لاؤ ہوئے تھے جہاز تو لاؤ تلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیکن ان کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ جو سیالکوٹ کے یا قریبی علاقوں ان کو تو اجازت دے دی، لیکن دور ان کو نہیں جناب آپ کو چھوڑ کے، وہ کہتے ہیں جناب مہربانی کرو سانو چھوڑ کے نہ ہو۔ تو اس طرح موت کا یعنی رعب طاری ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی بات کرنا آسان ہے، جب موت سامنے آتی ہے نا بڑے بڑے لوگ، اور یہ سورۃ النام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں یہی کام کریں گے، تو یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں خود اسلام آباد میں پشاور موڑ جو ہے نا G8 مرکز، اسی پشاور موڑ بھی کہتے ہیں، جس طرح G9 مرکز اسلام آباد میں اسے کراچی کمپنی کہتے ہیں، ادھر میں ایک دفعہ ایک ٹیکسی میں نے لی، تو وہ ٹیکسی والے سے میری ڈسکشن شروع ہوئی، تو وہ کہنے لگا جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، کہتا ہے جی میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک بڑا ٹریلا آ کے چڑھ گیا، یہ ٹریلے آپ کو پتا ہے کس سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ڈیمپرز کو ڈیمپر کہتے ہیں، اور کہتا ہے جی میں تو گھر والے بھی آ کے بس سارے رشتہ دار کے کر کے مل کے جا رہے تھے، شفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتے تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا، وینٹیلیٹر پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ واپس آئے، پھر آہستہ آہستہ ریکوری ہو گئی، یعنی وہ تو موت کے منہ سے بلکہ نئی زندگی لے کے واپس آیا۔ تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اب تم مطلب زندگی کیسے گزار رہے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسلمان ہو؟ کہتے جی ٹائم لگ جاتے پڑھ لیتی ہے۔ تو میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا پھر یہ وہی کام کریں گے جو یہ کرتے رہے۔ تو اتنا قریب سے بھی موت کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی یہ باز نہیں آتے ہوئے۔ موت بہت بڑی حقیقت ہے، کاش اس پہ ہمارا ایمان بھی اس لیول کا ہو تو پھر انسان کا قبلہ درست رہتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اہل ایمان کا، اس میں کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا تم سے پہلے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے لیے ایمان کا لفظ بھی کافی نہیں، اللہ نے سمجھا یقین،
کیونکہ قبلہ تبھی درست ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے کسی کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ اور یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا جی جو قبر سے باہر رات ہے وہ اندر نہیں، جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ صرف ان کی منہ شگافی ہے۔ واقعی اگر ان کا یقین ہو تو آرام خوریاں کر رہے ہوں، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہے ہوں، ماں باپ کے ساتھ بے سلوکی والا معاملہ کر رہے ہوں، بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہوں، بہن بھائیوں کی جائیداد دبا رہے ہوں، معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے ہوں، ایسے لوگ پھر تو ان کو بالکل سیدھا ہو جانا چاہیے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، تب بھی موت تمہیں آ کر رہنی ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنی ہے، اللہ کے پاس تو کروڑوں آپشنز ہیں، ایگزٹس تو ہر شخص کا اس دنیا سے لکھا ہے، خواہ ایئر کریش میں ہو، چاہے ہارٹ فیلئر سے ہو، خواہ کسی شیر کے پیٹ میں جا کے ہو، خواہ کڈنی فیلئر سے ہو، خواہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو، ہر بندے نے دنیا سے جانا اور وہ طے ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ البتہ جو قاتل کو ہم سزا دیتے ہیں اس لیے کہ قاتل جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع کیا، وہ اس کی وجہ سے اسے سزا دی جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وقت سے پہلے اسے قتل کر اس نے مار دیا، کیونکہ اس نے مارا اپنی ویل سے ہے، نافرمان، اس کی تو موت آنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنے علم سے یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ نے کسی کو پابند نہیں اپنے علم کا کیا کہ تو نے یہ کرنا ہے، بلکہ اللہ نے مستقبل کو فورس ہی خود ہی کیا ہوا ہے۔ جس طرح ایک استاد جب کسی نالائق شاگرد کو پیپروں سے ایک ہفتہ پہلے کہتا ہے کہ پتر تو فیل ہو جائے، اور وہ فیل ہو بھی جائے، تو اس استاد کو آگے نہیں گلہ کر سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سر جی تہاڈی زبان بڑی کالی ہے، تسی کیا سی تاں میں فیل میں نے بڑی محنت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ڈیوائن علم بڑا کامل ہے، وہ مستقبل کے بارے میں فورس ہی کرتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا کیوں ہے، تو وہ اللہ نے اس کو بین کر دیا، لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ ہر ایک کو پوچھے گا۔ تو ابھی تو فی الوقت اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں پرفارم کرنے کی کوشش کرنی۔ ہماری ایک اکیڈمی کے بڑے قریبی ہمارے ممبر عمر بھائی فوت ہو گئے آلموسٹ 37 ایئرس کی ایج میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ینگ ایج کے اندر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کی، اپنے گھر والوں تک اصلاح پہنچائی، اپنے والدین تک پہنچائی۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے بوڑھے بوڑھے 70-80 سال کے ماں باپ جو روایتی دین کو، قبر پرستی کے دین کو لے کے چل رہے ہوں، بزرگ بابوں کے دین کو، ان کو بھی وہ اپنے ساتھ اس رائے حق پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ نصیب والوں کا حصہ۔ ان میں سے ایک ہمارے وہ عمر بھائی بھی تھے، ان کا جنازہ بھی آپ کو پتہ ہے میں نے پڑھایا تھا، جہلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے تھا، ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے۔ تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہارٹ فیلئر سے۔ ینگ ایج میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو یہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، کیونکہ ہارٹ ریئیکٹ کرتا ہے، بوڑھا بندہ پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ وہ ان کا ہارٹ فیل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، 2017 میں جب میرے پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی 28 اکتوبر کو، اور اس میں میرا کافی خون بھی ضائع ہوا، کافی زیادہ زخم آیا، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کے بعد میں عمر بھائی کے پاس ایک دفعہ گیا، ان کے شاپ پہ، ان کی فرنیچر کا بہت بڑا کاروبار ہے جیلم میں۔ میں نے گپ شپ شروع ہوئی تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا کوئی باڈی گارڈ رکھ لیتے ہیں تو میں اس کی پیمنٹ کر دیا کروں گا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی آپ کا ابھی تک یہ یقین کامل نہیں ہوا کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا،